روز ازل جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے عزازیل نے بحث کرنا شروع کر دی، انکار کر دیا اس نے بولا کہ اے اللہ یہ جو تو نے نئی مخلوق بنائی ہے نا، اس کو میں نہیں سجدہ کرنے والا، تو اسے بڑا مقام دے رہا ہے، یہ حقیر چیز ہے، تو اسے اپنا نائب بنا رہا ہے، یہ حقیر چیز ہے، تو اسے اپنے قریب کر رہا ہے، یہ حقیر چیز ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا گندے کیچڑ سے بنا ہوا انسان، میں آگ سے بنا ہوا، میں اسے سجدہ نہیں کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس نے بحث کی کہ اللہ کہ میں ان کو روکوں گا، میں ان کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا، تو نے ان کی وجہ سے مجھے نکال دیا، میں ان کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا۔ آپ تصور کیا کبھی آپ نے کہ کتنا بڑا غرور تھا اس کے اندر، کہ آسمان کے اونچے کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بحث کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک نئی مخلوق بنائی، آپ کو بنایا، مجھے بنایا، سب کو بنایا، آدم کو بنایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ تو عزازیل بول رہا ہے کہ میں اس کو تیرے قریب نہیں آنے، بنانے والا خود خدا ہے، اللہ بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو بنایا، اور شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اس کو تیرے قریب نہیں آنے دوں۔ کتنی جسارت ہے، کتنا بڑا غرور تھا کہ وہ اللہ رب العزت کسی اور کی بات نہیں کر رہا، سپریم طاقت اس کائنات کے سلطان، اس کائنات کے کنگ کو بول رہا ہے کہ میں اس کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا، جس چیز کو تو بنا رہا ہے، تو اسے اپنا نائب بول رہا ہے، اپنا خلیفہ بول رہا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اسے رتبے دینا چاہتا ہے، میں روکوں گا اسے۔ تو یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے اس جسارت کی وجہ سے شیطان قرار دے کر نکال دیا، وہ زمین پہ آیا، کبھی آپ کو وہ ملا؟ آپ کا سب سے بڑا وہ دشمن ہے نا، کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ کدھر ہے؟ کدھر ہے شیطان؟ شیطان کبھی آپ کو کسی کام سے روکا ہے؟ شیطان کبھی کسی کام سے آپ کو ٹوکا ہے؟ یا کسی کام میں آپ کو انوالومنٹ نظر آئی ہے اس کی؟ کبھی آپ نے اس کو فیل کیا ہے؟ کبھی اس کی ایگزسٹنس، یہ ٹھیک ہے سنی سنائی باتیں ہیں جی، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ نمازوں سے روکتا ہے، وہ سوئے ہوئے پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے سنی سنائی باتیں، لیکن اتنی بڑی طاقت ایک اسی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ کبھی نظر ہی نہیں آیا، وہ کبھی نظر ہی نہیں آیا، وہ بھی تو غیب ہے نا، وہ بھی کبھی سامنے نہیں۔ تو شیطان کس طریقے سے تمہیں پھر روک رہا ہے؟ دیکھو، انسان کی صورت میں شیطان تمہارے سامنے آتا ہے۔ یاد رکھنا، تمہاری زندگی میں ایسے لوگ، اگر تم سیدھے رستے پر چل رہے ہو نا، تو ایسے لوگ جو تمہارے حاسد بنتے ہیں، یعنی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے رستے پر چل رہا ہے، اس کا جو حاسد ہوگا وہ حسد کی صورت میں شیطان اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ایسا بندہ جو آپ کو بلا وجہ کاٹ دینا چاہتا ہے، وہ آپ سے دشمنی کرتا ہے، ایسا بندہ جو آپ پر جادو ٹونے کر کے آپ کو روکنا چاہتا ہے، ایسا بندہ جو مختلف قسم کی چالیں چلتا ہے، ایسا بندہ جو آپ کی راہوں میں کھڈے کھوڑتا ہے، ایسا بندہ جو آپ کی راہوں میں کانٹے بچھاتا ہے، ایسا بندہ جو آپ سے دلی دشمنی کرتا ہے، ایسا بندہ جو آپ کا حاسد ہوتا ہے، جو آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتا، جو آپ کو برباد دیکھنا چاہتا ہے، آپ کا سکون چھین لینا چاہتا ہے، اس کو صرف ذہنی سکون ملے گا آپ کو روتا ہوا اور ذہنی اذیت میں دیکھ کے، ایسے بندے کے اندر وہی شیطان ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے۔ تو انسان کے سامنے، آپ کے سامنے جب بھی شیطان آتا ہے، انسان کی صورت میں آتا ہے، کبھی وہ بغض بن کے آتا ہے، کبھی وہ کینہ بن کے آتا ہے، کبھی وہ وسوسہ بن کے آتا ہے، اس صورت میں وہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اسے اس وقت بھی بولا تھا کہ ان بندوں میں سے جو میرے اپنے ہوں گے نا، اپنا بولا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، یہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا جو میرے اپنے ہوں گے نا، جو میرے بندے ہوں گے، وہ تیرے کہے میں کبھی نہیں آئیں گے، وہ تیری باتوں میں کبھی نہیں آئیں گے، وہ تیرے وسوسے سے کبھی نہیں ڈریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، یہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو سیدھا رستہ بھی عطا کرتا ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ان لوگوں میں تم شامل ہو نا، جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس وقت بولا تھا کہ یہ لوگ نہیں تیرے شکنجے میں آنے والے، ان کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اسی دنیا میں کر رہا ہے، خاموش مدد بھی اللہ ان کو بھیج رہا ہے۔ کوئی بھی شیطان جو انسان کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا، آپ سے حسد کرنے والا، آپ کو کاٹ دینے والا، آپ سے بغض کرنے والا، آپ سے منافقت کرنے والا، اس کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں بچائے گی۔ تو اگر آپ ان چوزن بندوں میں شامل ہو جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس وقت عزازیل کے ساتھ کیا تھا، تو آپ کے اندر کچھ نشانیاں ضرور ہوں گی۔ اگر آپ کے اندر یہ نشانیاں موجود ہوئی تو دنیا کی کوئی شیطان، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی حیوان، کوئی درندہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس وقت آپ کے بارے میں یہ بول دیا تھا کہ یہ میرے اپنے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس کا ذمہ جب خدا نے بول دیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذمہ اٹھا لیا۔ اس کی نشانی سب سے بڑی جو آپ سے میں ڈسکس کروں گا نا، دیکھو ایسا بندہ جس کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فکر کی، یہ پہلا بہت بڑا سائن ہے، ایسا بندہ جس کی اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے فکر کی، یہ والے جو بندے ہیں نا، یہ تیرے کہے پر نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ٹارگٹ کیا نا ان کو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے بارے میں بولا، وہ بندے بھی اس دنیا میں آ کے اللہ کے بارے میں فکر مند ہوں گے۔
اگر آپ اللہ کے بارے میں فکر مند ہو نا تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی آپ کی فکر ہے. یہ بہت بڑا سائن ہے. فکر مند ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ جب کوئی بھی گناہ کرنے لگتے ہو تو کیا آپ کی ذات کے اندر بیٹھا ہوا انسان آپ کو روکتا ہے؟ کیا آپ کے اندر کبھی فیلنگز آئی ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا آپ کو اس بات سے ڈر لگا ہے کہ ایک دن میں نے مر جانا ہے؟ کیا کبھی آپ کو اس بات کے خوف نے ستایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کم کرتا ہوں؟ کیا کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں؟ تو آپ اللہ کو لے کے فکر مند ہو. آپ کی ذات کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اگر یہ چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں, آپ اللہ کے بارے میں فکر مند ہو, تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے بارے میں فکر ضرور کرے گی. نمبر 2, ایسے لوگ جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں. اللہ نے اس وقت بتایا تھا یہ لوگ سیدھے رستے پہ چلیں گے. سیدھے رستے پر چلنے سے مراد یہ ہے کہ اسپرچولی گرو جو لوگ کرتے ہیں ان کی ذات اویکن ہوتی ہے. اپنی ذات پر, یہ تھوڑی سی ڈیپ چیز, اپنی ذات پر ذرا غور کرو. انسان دیکھتا ہے, آنکھ تو ایک چربی ہے, تو کیا یہ چربی دیکھ رہی ہے؟ نہیں, یہ چربی نہیں دیکھ رہی, بلکہ تمہاری آنکھوں کے پیچھے بیٹھی ہوئی کوئی ذات دیکھ رہی ہے. انسان سنتا ہے, یہ کان تو ایک ہڈی ہے, تو کیا یہ ہڈی سن رہی ہے؟ یہ ہڈی نہیں سن رہی, بلکہ آپ کی ذات کے اندر بیٹھی ہوئی کوئی ذات ہے جو سن رہی ہے. انسان بول رہا ہے, تو یہ زبان تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, تو کیا یہ گوشت کا ٹکڑا بولتا ہے؟ تو یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں بول رہا, بلکہ آپ کی ذات کے اندر کوئی محفوظ ہے ذات, وہ بول رہی ہے. انسان سانس لے رہا ہے, تو کیا یہ نتھنے یہ سوراخ سانس لے رہے ہیں؟ یہ سوراخ سانس نہیں لے رہے, بلکہ انسان کی ذات کے اندر کچھ ایسا سسٹم, کچھ ایسی ذات رہتی ہے جو زندہ ہے, جو ہے, جس کا وجود حقیقت ہے. وہ جو آپ کی ذات کے اندر ذات بسی ہوئی ہے نا, یعنی آپ کے اس مٹی کے وجود کے اندر, اس چربی سے, اس ہڈی سے, اس نتنوں سے, اس بوٹی سے گہری ذات جو آپ کی ذات کے اندر, میں کے اندر جو میں موجود ہے, اس ذات کو جو لوگ بنا رہے ہوتے ہیں, اپنی ذات کو جو اسپرچولی اویکن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اپنی سول کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑ کر کے رکھتے ہیں, وہ لوگ سیدھے رستے پر ہیں. کیونکہ انسان کا سیدھا رستہ انسان کی ذات کے اندر سے ہو کے گزرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے. ایسے بندے کی فکر اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی, کیونکہ اس نے خود اپنی فکر کرنا شروع کر دیا ہے. نمبر 3, ہمیشہ یاد رکھنا, جو شیطان کو شکست دینے کی کوشش کرے گا نا, اللہ کے دشمن کو, اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مدد کرتا ہے. شیطان کو شکست کیسے دینا؟ میں نے بولا نا کہ انسان کے اندر آپ کو شیطان نظر آئے گا, کبھی بغض, کبھی کینہ, کبھی وسوسہ بن کے. تو آپ کی ذات کے اندر بھی ایک بہت بڑا شیطان رہتا ہے جو نفس امارہ ہے. جو لوگ اپنے نفس امارہ کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مدد کرتی ہے. کیونکہ یہ یاد رکھنا, جس نے باہر کے شیطان کو ہرانا ہے, جو باہر سے شیطان تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں نا, اس کو مدد ملے گی اگر تم اپنے اندر کے شیطان کو مار دو گے. تو جس نے اپنے اندر کو شیطان کو مار دیا, اندر والے شیطان کو مار دیا, باہر والا شیطان اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو, کسی بھی صورت میں آپ سے وہ دشمنی کر رہا ہو. نمبر 4, یاد رکھنا, ایسے لوگ جو ہمیشہ اپنی ذات کو محبت سے بھر کے رکھتے ہیں, ان کا اورا بڑا پازیٹیو ہو جاتا ہے. محبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی شے کو حاصل کرنے کی کوشش کی, کسی شخص کو حاصل کرنے کی کوشش کی, اس کو چاہا, وہ آپ کی خواہش ہے, وہ آپ کی محبت نہیں ہے. محبت ایک نور ہے, اگر وہ آپ کی ذات کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کے شر اور شیطان کو آپ سے دور رکھتی ہے. محبت بہت بڑا جذبہ ہے. نمبر 5, ہمیشہ یاد رکھنا, ایسے لوگ جن کے وجود اسم کے ساتھ جڑ چکے ہیں, ایسے لوگ جن کی ذات کے اندر درود اویکن ہو گیا, ایسے لوگ جن کی ذات کے اندر آیت الکرسی اویکن ہو گیا, ایسے لوگ جن کے اندر لا الہ اویکن ہو گیا, وہ بندے بھی باہر کے شیطان سے محفوظ رہتے ہیں. اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اسما کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت ان کے قریب نہیں آ سکتی. آج کے لیے اتنی. جزاک اللہ خیر.